حدیث زبان، آنکھ، کان اور شرمگاہ کی حفاظت. تم میرے لیے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دینے کو تیار ہوں. پہلی، جب بات کرو سچ بولو. دوسرا، جب وعدہ کرو وفا کرو. تیسرا، جب امانت رکھو تو امانت کو ادا کرو. چوتھا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. پانچواں، اپنی نگاہ کو غیر محرم کو دیکھنے سے روکو. چھٹا، اپنے ہاتھ کو ظلم سے بچاؤ. 20ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہا کرے، راستے سے گزرنے اور چلنے والا بیٹھی ہوں کو سلام کہا کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمی کی جماعت کو سلام کہا کریں. 21ویں حدیث جمعے کے بارے میں، جو 3 جمعہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے وہ منافق ہے. جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں. 22ویں حدیث سورہ کہف کی فضیلت. اللہ کا حق، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے مابین ایک نور چمکتا رہے گا. نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 دفعہ استغفار، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ کلمہ طیبہ ثبت کر لیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہے، جس کا دل شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں. یہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کے رہے گی، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام. کامیابی اور شخص کو ملے گی جس نے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری. اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. آگے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ناکام والی ہے یا کامیاب والی؟ اگر ناکام والی ہے تو ابھی مہلت ہے، وقت ہے، اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے. اور اگر کامیاب والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے. ہر دفعہ ایک ہی بات کو دہراتا ہوں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ایک ہفتہ ہماری زندگی کا اور کم ہو. بھائی جس تیزی سے یہ دن کم ہو رہے ہیں ہم اسی تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. معاملہ یہی ہے کہ اگر پچھلا ہفتہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق گزارا ہے تو یہ مبارک ہے، اور خدا نہ کرے ہمارا پچھلا ہفتہ اللہ کے حکم کے خلاف گزرا تو یہی ہم پہ بڑے ہی خطرے کی بات ہے، اور اسی دنیا کے لہو لہب میں ہم مبتلا ہو کر اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں. دیکھو بھائی، زندگی جو ہے وہ یہاں پر بہت مختصر سا وقت ہے. اصل وقت جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہے اس کے بعد آنے والی. اس کا وقت بہت لمبا اتنا ہے کہ ہم اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. اس لیے اس ساری چیزوں کا جو منحصر ہے وہ انہی لمحات پر ہے جو ہم گزار رہے ہیں. اور اس کے بعد جیسے دنیا کا ایک معاملہ ہے اسی طرح قبر کا ایک معاملہ ہے. اور
قبر کے بعد جو ہے وہ پل صراط کا معاملہ ہے، اور پل صراط کے بعد جو ہے وہ حشر کا معاملہ ہے۔ بھائی ایک کے بعد اور انہی چیزوں میں ہماری مزید زندگیاں صرف ہوں گی، پھر آخر میں ہمیں جو ہے یا تو ہم اللہ معاف کرے جہنم میں ڈالا جائے، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں ڈال دے، تو ہمیشہ ہمیشہ وہی رہنا۔ اس لیے یہاں کا ہر عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ وہاں کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو عمل بھی کریں گے اس کا صلہ دنیا میں نہیں ملتا، جو بھی نیکی ہے اس کا صلہ مرنے کے بعد ملے گا، اور اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی اس کے اثرات رکھتے ہیں۔ بھائی اسی طریقے سے نیکی ہے جو ماں باپ کے ساتھ دنیا میں کرے گا، ہم اس کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت کا اس میں بھی دیں گے۔ وہ اگر برا کرے گا تو دنیا میں بھی بھگتے گا اور مرنے کے بعد بھی بھگتے گا، اور اگر اچھا کرے گا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ پھل عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی عطا فرمائیں گے۔ بھائی بات صرف مختصر سی ہے اور اسی بات کو دہرایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جسے ہم بھولنے کی کہتے ہیں، بھول جاتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز یاد دلائیں گے وہ بھول جاتا ہے، سوائے اپنی ضرورت کے لحاظ سے وہ بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ اور اگر یہ بھولنے کا مرض یا بھولنے کی جو ہمارے اندر صلاحیت نہ ہو تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے کہ ہم بہت چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ذہن پہ سوار کرنا ہے، صرف موت کو ہی اگر ہم سوار رکھ لیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے دنیا میں۔ اس لیے یہ بھولنے کا مرض جو ہے، وہ بھولنے کا جو صلاحیت ہے وہ انسان کے اندر رکھی ہے، جان بوجھ کے رکھی گئی ہے۔ اور یہ جو ہم روز ہر ہفتے ایک ہی بات کو دہراتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی جیسے بچہ ہمارا اسکول میں جاتا ہے، ہم نے اپنے اسکول میں وقت گزارا، کالج میں وقت گزارا، تو ایک پڑھائی کو اس کے اندر 10-12 چیپٹر ہوتے ہیں، اس کو سالوں سال پڑھتے ہیں، حالانکہ 10-12 چیپٹر 10-12 دن میں ختم ہو جائے گا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سال پڑھنے کے بعد جب ہم امتحان میں جاتے ہیں تو پھر بھی ہم پورے نمبر حاصل نہیں کر پاتے، بہت سے فیل ہی جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ تو ہم آپ روز ہر اتوار کو ہر یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے اس چیز کا کہ یہ ہر اتوار کو ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے ہاں واقعی یہی بات ہے ہمیں جانا ہے، تو ہمارے اندر وہ فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس فکر کے اثرات بعضوں میں تو چند منٹ تک رہتے ہیں، بعضوں میں گھنٹوں میں، اور بعضوں ہفتے گزار دیتے ہیں اس کے اثرات سے۔ تو بھائی اسی طریقے سے یہ جسے ہم دوسرے الفاظ میں سمجھانے کے لیے ہے کہ بیٹری چارج ہوتی ہے، موبائل آج کل سب کے پاس ہے، کسی کی بیٹری جو ہے وہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، کسی کی 1-2 دن کھنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو چارج کرنا ضروری ہے، اگر وہ چارج نہیں ہوگا تو وہ اپنا فنکشن نہیں کر پاتا۔ اسی طرح یہ ہماری روح ہے، یہ ہمارا دل ہے، اور اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، جب یہ چارج ہوتا ہے تو پھر یہ چلتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع کے معاملات میں اور بعد کے آنے والے وقتوں میں یہ چارجنگ ختم ہوتی رہتی ہے، تو بھائی اس کو چارج کرانا پڑتا ہے۔ اور یہاں جو ہم آگے بیٹھتے ہیں یہ چارجنگ کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور ہم سن رہے ہیں اس پہ عمل ہو نہ ہو 1000 نماز مقبول نفل کا عطا فرماتے ہیں، ثواب کی۔ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے، ایک انجیکشن 1000 mg کا اس کو لگایا جائے، یہ کیپسول وہ کھائے طاقت کے لیے کھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہماری روح بیمار پڑ چکی ہے، اس کے اندر کسی کو 1000 کسی جیسے جیسے وہ باتیں سن رہا ہے اس کو اتنے پاورز کے انجیکشن لگتے ہیں، جس کی روح جو ہے اس کی طاقتور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک سلسلہ ہے جو زندگی کے جتنے سارے سلسلے، کام کے سلسلے ہم کام پہ جاتے ہیں، بہت سے لوگ سال 6 مہینے میں گھومنے جاتے ہیں، اسی طرح ہم بہت سے لوگ ویکینڈ مناتے ہیں، الگ الگ اس کے سب کے معمول ہے، اور اسی معمول میں وہ اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بھائی روحانیت کا بھی ایک معمول ہے، جس طریقے سے یہ دنیا ہم گزار رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اپنے روحانی معاملات کو بھی گزارنا ہے۔
اور جیسے جیسے وہ گزرے گا اور ہم اس معمول کے مطابق چلتے رہیں گے تو دنیا کی جیسی ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑھا دیتا ہے. انسان کاروبار سٹارٹ کرتا ہے تو کاروبار شروع میں ضرور نہیں چلتا, لیکن وہ دیکھ رہا ہے یار سال بھر ہو گئے میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں بچے بھی کھا رہے ہیں سب کچھ چل رہا ہے. اسی طرح نوکری بھی ہوتی ہے. تو ہر چیز اپنے وقت پہ آ کر اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کے بارے میں وہ فائدہ اس کو پہنچاتا ہے اور اس کی زندگی اسی طرح سروائیو ہوتی رہتی ہے. تو بھائی اسی طرح روحانی نظام بھی, یہ روحانی نظام کو چلانے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھائی اس طریقے سے یہ روحانی نظام چلتے چلتے جب تمہاری روح جو ہے ساتھ ساتھ اب طاقتور ہوتی چلی جائے گی تو تمہارے ایسیٹس بنتے چلے جائیں گے. جیسے دنیا میں ایسیٹس بنتے چلے جاتے ہیں اسی طرح روحانی ایسیٹس بنتے چلے جاتے ہیں. اور یہ روحانی ایسیٹ جو ہے وہ اس کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. جیسے دنیا میں پیسے آج کمانا شروع کروں تو ہو سکتا ہے آج میرا پیسہ اتنا ہی ہو کہ میں خود کھا لوں, لیکن کچھ عرصے بعد میں دیکھوں گا کہ پیسے کو جمع ہونے شروع ہو گئے. اور اسی طریقے سے یہ جمع ہوتے ہوتے میں نے بیوی ہو گئی, بچے ہو گئی, ساری سلسلہ چلتا رہا. اس کے باوجود ساری چیزوں کے باوجود کچھ پیسے بچ رہے ہیں یا حساب کتاب نکال کے بچا لیے جاتے ہیں. اگر گرمی کا زمانہ آیا تو میں نے پنکھا خرید لیا, اور صرف اور زیادہ ہوا تو میں نے اے سی خرید لیا. اسی طریقے سے گاڑی خرید لی, مکان خرید لیے. یہ ساری چیزیں اس صورت میں ہوتی ہیں جب میرے پاس دنیا کا ایسیٹ جمع ہوتا رہے. اسی طرح روحانیت میں بھی ہوتا ہے. جیسے جیسے ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, رمضان آ رہے ہیں, بقرعید آ رہی ہے, یہ جتنی جیسے ہم پہ جسے کہتے ہیں کہ بونس کے معاملے میں ہمارے پاس روحانی ایسیٹ جمع ہو جاتا ہے. جب یہ جمع ہوتا ہے تو ہم سے روحانی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ورنہ آپ کہتے رہ جائیں ایک ہی بات کو کہ بیٹا ایسے کر لو, بھائی ایسے کر لو, وہ نہیں کر پاتے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو بھائی آپ یہ خرید لو, گرمی ہو رہی ہے بھائی آپ پنکھا خرید لو, ٹھیک ہے بھائی خریدوں گا. لیکن گھر جاتا ہے دیکھتا ہے پیسے ہی نہیں بچے تو میں کیا خریدوں گا. پھر وہ اپنے ایک ہفتے بعد ملاقات ہوتا ہے تو بھائی کیا ہوا تھا, پنکھا خریدا نہیں بھائی خریدوں گا. وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس سیٹس نہیں, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, تو وہ لاکھ کہنے کے باوجود وہ نہیں کر پاتا. اسی طرح روحانیت میں بھی لاکھ کہنے کے باوجود انسان اس پر عمل نہیں ہو پاتا. وجہ کیا ہے, روح جو ہے وہ کمزور ہے. اس لیے بھائی سب چیزوں کو اس دماغ, حالانکہ دماغ کو یہ معاملات کو سمجھنا بہت مشکل ہے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ سمجھنے کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بات کہ ایسے ہی ہوتا ہے, جس کو ہم بہت سارے ہمارے معاملات ایسے ہیں یا ہمارے بہت سارے متعلقین ایسے ہیں جن کو بولا انہوں نے کر لیا فوراً, ارے واہ بھائی آپ نے یہ بھی کر لیا نا صاحب. جیسے سوال کے 6 روزے نفلی روزے ہوتے ہیں, یہ مشکل ہوتا ہے. عام فرض روزوں سے یہ تھوڑا بھاری ہوتے ہیں, لیکن جیسے آپ جس کو کہا کہ آپ نفل روزے رکھنے اچھا رکھنے چاہیے, رکھے فوراً رکھ لیے. تو یہ کیا ہوا کہ اس کے پاس اندر سے ایک پاور کریٹ ہوئی جس نے یہ طاقت اس کو دی اور اس نے وہ عمل کر لیا. اور جو نہیں کر پایا اس سے کہا جائے کہ بھائی تسبیح پڑھ لو, سو تسبیح پڑھی جا رہی. تو بھائی سمجھنے کے لیے یہ باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں اسی طریقے سے ہیں. اور جیسے جیسے ہمارا وقت گزر رہا ہے یہ سرمایہ ہمارا جمع ہو رہا ہے. کہاں کے لیے؟ اس قبر کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور بہت لمبی ہے. اسی لیے تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے کہ ایک سبحان اللہ کرو گے اس کے اتنے زیادہ فائدے, فلاں کرو گے اس کے اتنے زیادہ فائدے. اس کا مقصد سمجھانے کا صرف یہی ہے کہ بھائی یہ ہم نے کرنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری جو آنے والا جو وقت ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے, کیونکہ وہاں پر کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. وہاں جو آپ کما کے لائے ہو وہی استعمال کر سکتے ہو. اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی چند معمول بنا, اور معمول کے لحاظ سے اپنی زندگیوں کو جیسے جیسے تم معمول بنا لو گے وہ خود بخود تمہارا ایسیٹ بنتا چلا جائے گا. اور دنیا کے معاملات جیسے ہوتے ہیں کہ جب تم نوکری کر لو, کاروبار کر لو, کچھ بھی کر لو, لیکن ایک معمول بنا لو گھر سے نکلنے کا, کاروبار کرنے کا, نوکری پہ جانے کا, وہی تمہارا خود بخود تمہارے ایسیٹس کو بناتا چلا جاتا ہے. اب بڑھ جاتی ہے بات کہ ہم میں سے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اتنے عرصے سے کر رہے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا, ہم تو صرف خواری اٹھا رہے ہیں, ہم تو صرف پریشانی اٹھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جیسے میں نے کہا, جیسے میں ایک بات کو عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ بھائی اگر کوئی سعودی عرب سے پیسے کما کر آئے اور راستے میں اس کو کسی نے لوٹ لیا
تو کمائے تو تھے، لیکن وہ اس نے شیطان نے، جیسے ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں ویسے دنیاوی جو جسے چور ڈکیت کہتے ہیں، اس نے وہ پیسے لوٹ لیا. اب آپ نہیں، خالی کے خالی ہے. یا پھر ہم نے کیا کیا، دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ ہم نے وہاں پیسے کمائے لیکن 2 نمبر سے کمائے، تو وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے یہاں، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم دکھائیں کہ ہم اتنی نوکری کر رہے تھے اور یہ پیسے ہم پاکستان لے جا رہے ہیں، نہیں لے جا سکتے. اسی طرح ہماری جو بیسیکلی تو ہم اس وقت دور حاضر کا جو ایک سب سے سنگین مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ کمزور ہے. وجہ کیا ہے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ بے روح کی ہے. بے روح کا عمل کیا ہے، اس کے اندر جان ہی نہیں ہے. اور صرف جب جان نہیں ہے تو یہ زندہ لاش ہے. جیسے ایک انسان کو آپ اٹھائے پھرو، ایک لاش ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، تو اس کے لیے سوائے پریشانی ہوگی. اٹھا گھوم کرو، یہی زندگی ہے ہماری جس کو ہم اٹھا کے گھوم رہے ہیں. اور ہر لمحے میں پریشانی تو بڑھ رہی ہے لیکن عافیت نہیں بڑھ رہی. اور جیسے جیسے ہماری زندگی کے معاملات اللہ کی طرف سے روحانی معاملات اس کے ہوتے رہیں گے، وہ چیزیں بڑھتی رہیں گی. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ بات کو سمجھنے کے لیے دیکھو، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز جب تک کہ ناپاک رہیں گے نماز نہیں ہوگی، بیکار ہوگی. ایک آدمی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ صاحب تمہاری نماز نہیں ہے، کیونکہ ناپاک آدمی کی نماز نہیں. چلو بھائی وہ پاک ہے لیکن وضو کر رہا ہے اور وضو نہیں کر کے وہ نماز پڑھے گا، کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، بلکہ الٹا وبال بن جائے گی. تو ہو کیا رہا، یہی ہم اگر اپنی زندگیوں میں سوچیں تو جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ بے روح کے ہے. کیونکہ نیت روح اور اس کا عمل اسی طریقے سے ہو، یہ 2 چیزیں مل کر کوئی چیز بنتی ہے. تو سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو عمل بھی ہم کرتے ہیں اس کو ہم دنیا سے جوڑتے ہیں. یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہو، فلاں کریں گے تو فلاں فائدہ ہو، فلاں کریں گے تو فلاں آسانی ہو. یہ جو نیت ہے یہ نیت صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. اس کے پیچھے ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ چیز عطا فرما دے، لیکن ہماری جب نیت میں یہی آ گیا کہ میں اگر یہ نیک کام کروں گا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو بھائی نیک کام سے مسئلے سے تعلق نہیں ہے. تو روح ہماری جو ہے اس میں کیا ہو گئی، روح آئی نہیں، کیونکہ روح ہی نیت ہی ہماری صحیح نہیں. مثال کے طور پر دوسرا مثال ہو جائے، اگر ہم وضو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ وضو ہی اگر صحیح نہ ہو تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. تو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دریا کے کنارے بھی ہو تو پانی وضو کا ضائع نہ کرو. اب آپ دیکھ لیں نل کھلا ہوا ہے اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے وضو ہو رہا ہے، تو وضو ہی ناقص ہوا. جب وضو ہی ناقص ہوا تو اس کے بعد اس کی جو عمل ہے وہ کیسا جائے گا، وہ بھی ناقص ہو گیا. مقصد سے سمجھانے کا یہ ہے کہ بھائی اللہ کا احسان ہے، ہم اور آپ بہت سے ایسے اعمال کر رہے ہیں لیکن رزلٹ یہی ہے کہ ہم خالی کے خالی ہیں. نہ صرف خالی ہیں بلکہ ہم پہ جیسے دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے، یار میں کاروبار بھی کر رہا ہوں، میں نوکری بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ ادھار کرتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، اور جو آمدنی ہو رہی ہے وہ اس کے لیے پوری نہیں ہو رہی. اسی طرح روحانیت کا معاملہ بھی ہے. بھائی یہ جو روحانیت ہے ہماری، اس کے اندر کہیں نہ کہیں نقص ہے. جب تک یہ نقص پورا دور نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی بینیفٹ ہمیں نہیں ملے گا. اور نہ صرف نہ ملے گا بلکہ میں نے کہا کہ وبال پڑتا چلا جائے گا. اور جو وبال کا مقصد یہ کہ اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ بہرا ہو جاتا ہے، وہ گنگا ہو جاتا ہے، اور اسی بہرے گنگے میں وہ اپنی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے اور یہ سب بھول جاتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے یہاں پر آ کر چند وقت کے لیے رکنا تھا اور پھر مجھے جانا ہے. اس کو بھی بھول جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں بھول کر کس لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ صبح سے لے کر رات تک کسی دنیا کے چکر میں پڑ جاتا ہے. کوئی مال کے چکر میں، کوئی عزت کے چکر میں، کوئی کسی چکر میں، کوئی کسی چکر میں. دیکھا جائے تو ہم اسی چکروں میں. چکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے شروع ہوتا ہے وہ یہاں ختم ہوتا ہے، اس کا مطلب چکر، راؤنڈ. جہاں سے چلتے ہیں وہ یہاں کھڑے جاتے ہیں، جہاں سے چلتے ہیں وہ یہاں کھڑے جاتے ہیں. اور اس چلنے میں ہو کیا رہا ہے، ہماری عمریں ختم ہو رہی ہیں، ہمارا جیسے کہتے ہیں کہ وہ اسٹیمنا لوز ہو رہا ہے. تو بھائی اصل معاملہ یہی ہے
کہ یہاں نہ ہم شادی کرنے آئے ہیں، نہ ہم بچے پیدا کرنے آئے ہیں، نہ ہم مکان بنانے آئے ہیں، نہ ہم کوئی بھی چیز کرنے آئے ہیں. اور جو چیز ہمیں مل رہی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پہ وبال بن کے مل رہی ہے. ہم پہ وہ چیز آسانی نہیں ہو رہی، وہ وبال ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک اے سی خرید لیا. اب اے سی خرید لیا تو ذرا بجلی کے بل کے لیے میرا پیسے نہیں ہے. اب بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہے تو چند دن تو میں سوچ کے پاگل ہوتا رہا کہاں سے دوں گا. اس کے بعد کیا ہوا، میں نے چوری کرنا شروع کر دیا. یار چوری کروں گا تو پورا ہو جائے گا. اب کام پہ جا رہا ہوں تو وہاں بھی ڈنڈی مار رہا ہوں کہ جائز. تو کیا ہو رہا ہے، یہ اے سی جو ہے مجھ پہ زندگی کا وبال بن گیا. اسی طریقے سے ہماری زندگیوں میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جو چیز آ رہی ہے وہ ہم پہ وبال کی صورت میں آ رہی ہے، وہ ہم پہ رحمت کی صورت میں نہیں آ رہی. جبکہ رحمت جو ہے اس کا معاملہ ہی بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. اس میں ہر چیز آسانی میں پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہم خود مانگتے ہیں اور ہم خود اس کے چکر میں ہیں، ضد پر ہے کہ مجھے یہی چاہیے. اور جب وہ مل جاتی ہے تو وہ عذاب کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھاتے ہیں، وہ بات نہیں مانتا، اس کے حوالے کرے تو لوگ یہ چیز دے. جیسے بچہ ہے، بچہ سردی کا زمانہ ہے، آئس کریم مانگ رہا ہے، کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے. اب بابا 2-3 دفعہ کے بعد اس کو کہتے ہیں بیٹا یہ تو ابھی موسم اچھا نہیں ہے، تمہارا جو ہے وہ گلا خراب ہو جائے گا، تمہیں بخار ہو جائے گا. وہ نہیں مانتا، ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے. بابا کہتے ہیں دے دو کھلا دو، اللہ مالک ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ صبح تک جو ہے بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے. اب جو کھانا تھا وہ بھی نہیں کھا سکتا. اب جو پہن رہا جو چیز پہلے جو کر رہا تھا اب وہ بھی نہیں کر پا رہا. یہی زندگی ہے ہماری. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ہم کر پا رہے تھے اب تو وہ بھی نہیں کر پا رہے. وجہ کیا ہے کہ جو ضد پہ ہم اڑ گئے کہ بھئی اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اس ایسے ہی کرنے کے لیے ہم نے سارے غلط راستے اختیار کیے، سارا دھوکے بازی ہم نے شروع کر دی، سارا اور فیل معاملہ شروع کر دیا. رزلٹ کیا آیا، جو تھا ہم اس سے بھی گئے، نہ صرف اس سے بھی گئے بلکہ دوسری چیزوں سے بھی چلے گئے، اور اسی میں ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک ہفتہ ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا. بچپن میں ایک فلم دیکھی، وہ تھی شولے، اور مشہور فلم. اس فلم میں جو سین ہے کہ وہ جو گبر سنگھ ہے وہ اپنے آدمیوں کی گولی جو ہے ایک میگزین میں 6 گولی ہوتی ہے اور 3 گولی ضائع کر دیتا ہے اور 3 گولی اس کے اندر پھنسا دیتا ہے. اب وہ ایک ایک کی گردن پہ رکھتا ہے کہ کون بچتا ہے کون جاتا ہے. گولی چلاتا ہے، خالی ہوتی ہے، بچ جاتا ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہے. پچھلے ہفتہ ہم بچ گئے، بہت سے لوگ پچھلے ہفتے چلے گئے لیکن ہم بچ گئے. لیکن اگلا ہفتہ ہو سکتا ہے کہ اگلی اس میں ہمارے موت لکھی ہو. چلو بھائی اس کے بعد والے میں لکھی ہو. تو کہانی یہ ہے کہ گولی تو موجود ہے، مرنا تو ہے، کب تک بچیں گے؟ مسئلہ صرف یہ سمجھانے کا کہ یہ باتیں کہنے کے بعد بہت ساری چیزیں نیگیٹو سے بھی انسان پازیٹو لیتا ہے. اسے اس نے کہا کہ بچ گیا تو ہم بھی بچ گئے، اس ہفتے بچ گئے، اگلے ہفتے کا مطلب نہیں بچے نہ بچے. اور اس کے بعد ایک ہفتہ ایسا آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے، اور وہ کتنی تیزی سے آئے گا جتنی تیزی سے ہم پچھلے ہفتے گزار کے بیٹھے ہوئے اور ہم اپنے 40 سال 50 سال گزار چکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی یہاں آلٹرنیٹ نہیں ہے جس آلٹرنیٹ کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ کل کریں گے اور پرسوں کریں گے اور پرسوں کریں گے. بھائی یہ اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس سوچنے کا بھی اور تجربے کا بھی. اب اس معمول کو ہم نے پکا کرنا ہے، اور معمول میں نے جیسے کہا کہ بہت آسان ہے. صرف چند چیزیں جو ہیں وہ اس کو ہم کر لیں، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے باقی چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے خود کرا دیں. جیسے مثال کے طور پر مسواک ہے. کہتے ہیں کہ ایک نماز بغیر مسواک کے پڑھنے اور مسواک کے ساتھ پڑھنے میں 70 گنا زیادہ فائدہ ہے. اب آپ 70 گنا سوچ لیں کہ اگر 1 سال ہماری زندگی کا گزرا اور اس کا مسواک ہم کرتے ہوئے کیونکہ مسواک ہم نے وہاں رکھ لی، معمول بنا لیا. جہاں پہ وضو کرتا ہوں، جہاں منہ دھوتا ہوں وہاں پہ مسواک رکھ دیا. اب جیسے ہی وہاں پہنچتا ہوں مسواک سامنے لیا کریا رکھ دیا، 70 گنا زیادہ ثواب مل گیا. اب یہ معمول اگر ہم نے بنا لیا تو ہمارے اثرز میں اور ہماری نمازوں میں 70 گنا اضافہ ہوتا رہے گا. لیکن یہ چیزیں جیسے میں نے کہا کہ ان 40-50 سالوں میں نہیں، اگر یہ 50 سال کو ضرب دے دو 70 سے تو آپ کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جائے گا. تو بھائی چاہے چھوٹی چیز ہے لیکن معمول پر اگر یہ آ جائے تو یہی چیز بنتی چلی جائے گی.
ہم معمول کے لحاظ پہ یہاں پر آگے بیٹھ جاتے ہیں. پہلے اس سے پہلے جب یہاں پہ نہیں آتے تھے کہ ہمارا معمول نہیں تھا تو ہم کسی نہ کسی چکر میں لگے ہوئے تھے. اب معمول بن گیا ہے تو سارے چکر ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے چکر کو ختم کر کے ہمیں یہاں بٹھا دیے. میرا کہنے کا مقصد, سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی تھوڑی دیر سوچو کہ ایسا تھا نہیں تھا, وقت نہیں ملتا تھا. آج وہاں چلے گئے, کل وہاں چلے گئے, پرسوں یہ ہو گئے, پرسوں یہ ہو گئے. آج ہم سب کام ہمارے جو ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ہوتے نہیں ہے تو ہمیں کوئی ایسا اندازہ لگتا ہے کہ کام بڑا نہیں, یہ کام زیادہ بڑا ہے. ہم سب کام کو چھوڑ کر یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ایسے نہیں آ جاتے, بلکہ ایک اللہ تعالیٰ نے, ہم جب اللہ کی طرف پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چیزوں کے چکر سے ہمیں نکال کر ہمیں اس چکر میں لگا دیا. یہ چکر جو ہے یہ بڑا زبردست ہے, ہر اتوار کو آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی اسی طریقے سے, جس طریقے سے یہ عمل ہو رہا ہے, اسی طریقے سے جب ہم ساری چیزوں کو کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سارے معاملات خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم اسی چکر میں پڑے ہیں. آج مجھے فلاں کام کرنا ہے, کل مجھے یہ کرنا ہے, پرسوں یہ کون کروا رہا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں لعنت بن کے ہم پہ مسلط ہو گیا. 100 روپے کمانے تھے, 75 روپے کمائے, 25 روپے کم ہو گئے. اب 25 روپے رات بھر سوچ رہے ہیں کہ 25 روپے کیا ہوگا, 25 روپے کہاں سے پورا کروں گا, 25 روپے کا. یہی زندگی ہماری, انہی چکروں سے ہم صبح سے لے کر رات تک گزر رہے. میں نے ایک بات دماغ میں بٹھا لی, مجھے فلاں چیز چاہیے, میں نے خود بٹھا لی. اب بٹھا لیا وہ چیز نہیں ہوئی, اب میرا دماغ جو ہے سب کام کو چھوڑ کر چکر میں گھوم رہا ہے, کیسے ہوگا کیسے ہوگا. تو یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ ہم پہ لعنت ہم پہ کروا رہی ہے. اور اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا الٹا سوچ لو کہ یہ سارے چکر سے اللہ نکال کے کیا کہتا ہے, ہم اسے فارغ البالی عطا فرما دیتے ہیں. فارغ البالی کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز ہونے سے پہلے ہو جاتی ہے, اس کہتے ہیں فارغ الفارغ ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جتنی میری ضرورت ہے 100, وہ 110 روپے بھیج دیتے ہیں. 10 روپے کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر. چلو جو چیز بچے کی شادی ہے وہ خود بخود رشتے چلے آ گئے, فلاں کام ہے وہ معاملہ خود بخود ہو گیا. تو میں یہ بات کو محسوس کرتا ہوں یہاں کہ پہلے میں جن چکروں میں تھا اب میرا چکر وہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ہمارے معاملات کو کرتا ہے, جو ہماری باتوں کو مانتا ہے, ہم اسے فارغ البالی عطا فرما دیتے ہیں. اور نہ صرف فارغ البالی عطا فرما دیتے ہیں بلکہ ہم اسے حکومت عطا فرما دیتے ہیں. جیسے صحابہ کو حکومت ملی تو ہسٹری بھری پڑی ہوئی ہے, لیکن اللہ معاف کرے کیونکہ ہماری بدعمالیہ ہم پہ ایسی مسلط ہے, ہمارا اندھا پن ہم پہ ایسا مسلط ہے کہ ہم جو ہے یہ بات کو بس ہماری سمجھ میں اندھے آدمی کو نظر نہیں آتا, آپ سمجھاؤ یہ ہے, سمجھ میں کیسا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی چل تو ہم رہے ہیں تو ہم سوال کرتے ہیں سر ہم تو نماز پڑھ بھی رہے ہیں, ہم تو فلاں بھی کر رہے ہیں, یہ تصویر پڑھ رہے ہیں, وہ ذکر بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن ہم تو پریشان ہیں, ہم تو بدحال ہیں, ہم تو فلاں ہیں. اور دوسرا آدمی جو چل رہا ہے وہ کہتے صاحب میں تو بڑے فارغ البالی ہے, بڑی آسانیاں ہیں, بڑی اس کے اندر جو ہے وہ رحمتیں نظر آتی ہیں, ساری چیزیں لگتی ہیں کہ میرے مطابق ہوتی جا رہی ہے, ہر چیز جو ہے وہ میں اس سے دن بدن جو ہے مجھے موقع ملتا جا رہا ہے, میں اللہ کی طرف. لیکن ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے اور دوسرا آدمی یہ کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو آدمی یہ عمل یہ جو عمل کرتے آ رہے ہیں, جب سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ بھئی ایسے ایسے عمل کرو, جو صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا بن گئے؟ وہ بادشاہ بن گئے. جب وہ بادشاہ بن گئے تو ہم بھی بن سکتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو وہ کر رہے تھے وہ ہم نہیں کر رہے. ہم دن بدن اس لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں, ہماری دل جو ہے وہ اس لعنت کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اگر بوڑھا بھی ہے, اگر اس کی عمر 50 سال بھی ہے تو وہ شادی ہی کا سوچے گا, کیونکہ لعنت یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان دور حاضر میں یہ پریشانی کھیلنے والی چیز ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. مال کی طرف وہ صبح شام اس کا دل مال کی طرف بڑھ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ لعنت کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کی سوچ فکر جو ہے اس بات کی طرف نہیں جا رہی کہ بھائی یہ تو لعنتی چیزیں بڑھ رہی ہیں, میری فکر تو یہی بڑھ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس راستے میں میں چل رہا ہوں اس کا مطلب ہے وہ راستہ صحیح نہیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس راستے میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں لیکن اس راستے میں یہ چیزیں تو نہیں مل رہی.
تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسی ہے یار، خدائی قسم یہ چیز ایسی ہے کہ ایک رات کچھ ہے، دوسری رات میں معاملات بدل جاتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمارے اندر بدلنے کی طاقت تو ہو۔ جیسے ہی ہم اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈالتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی میرا تو زندگی کا تجربہ یہ گزرا، کیونکہ میں نے دیکھا ان سچے لوگوں کو جو اس راستے پہ چلے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی کہ ایک بزرگ سے صرف ہاتھ ملانے کے لیے 20,000 آدمی کا مجمع، وہ ادھر گھوم گیا تو پورا مجمع ادھر آ گیا، وہ ادھر گھوم گیا تو مجمع ادھر چلا گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ مجمع جو ہے وہ ادھر ہے۔ تو ہم نے یہ نظر اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک جوتا چک کر کے بھائی ان کا جوتا سے پکڑنے کو، ایک جوتا کسی کے ہاتھ میں آیا، کسی کو دوسرا آیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی یہی تو عزت ہے جو اس راستے میں ملتی، جو بے بشرط یہی ہے کہ وہ راستہ سچے لوگوں کا ہو، سچے طریقے سے ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پانی ضائع کرتے ہیں، نل کھلا ہوا ہے تو ضائع، اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یار ایک وضو میں کر رہا ہوں کہ ایک مسواک سے ساتھ کروں، اس کے دنیاوی فوائد تو اتنے ہیں کہ بیان سے باہر اس کی بات ہی نہیں کر رہا، اس کے فوائد ہی گنوا دوں تو وہی والی بات ہے کہ ہماری نیت جو ہے وہ فوائد میں چلی جائے گی۔ جیسے بچے کو لنچ، اسکول میں لنچ سے ہو جاتا ہے، جتنا اچھا لنچ ہوگی اتنی دیر سے جائے گا اسکول، تو وہ کیا ہے کہ بچپن کا زمانہ، بھائی ہم بچپن کا زمانہ، ہم آپ جلدی جلدی اس نیتوں کو صحیح کر لو، اللہ کی رضا کے لیے سب کام کر لو۔ بھائی یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ کر کے دے دو اور اس طریقے سے کر کے دے دو، پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا معاملہ۔ گاہک تو خود بخود آتے ہیں، معاملات خود بخود آتا ہے، پیسے ایسے آ رہے ہوتے ہیں جس سے لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، عزت ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جس کو جانتے بھی نہیں وہ بھی عزت کر رہا ہے۔ تو بھائی اصل معاملہ یہ ہے جس سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اصل معاملے کی طرف تو ہم آئے نہیں، ہم تو دھوکے میں ہیں، اور اس دھوکے کے اندر کیا ہے وہ گزر رہا ہے۔ ایک آدمی بغیر داڑھی کے، ایک آدمی داڑھی والے، دونوں بس میں چلے گئے، تجربہ کے لیے بتا رہا، تم دیکھ لو داڑھی والے کے لیے جگہ مل جائے گی اور بغیر داڑھی والے سے کیوں، کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی بات کو مانی، اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دی۔ اس کی مثال میں پچھلے سنا چکا ہوں، میں یہاں سکر جو والد صاحب کے ساتھ گیا، والد صاحب بیٹھ کے گئے، میں کھڑا ہو گیا، ایک ٹانگ میں کھڑا ہوا نہیں، وجہ کیا ہے بتا رہا ہے کہ میری بات کو سمجھو، یہ وہ حقیقت ہے جس کو اگر ہم نے کر لیا، کیسے کر لیا؟ زبردستی آپ سے کروا دیا جائے یا آپ خود کر لو، لیکن جب تک یہ آپ کرو گے نہیں اس کا بینیفٹ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ سیب ہے بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جب تک سیب کو کھاؤ گے نہیں اس کا بینیفٹ تو نہیں ہوگا، اور اگر کھا بھی رہے ہو تو اپنے طریقے سے کھا رہے ہو، روز 1 کلو کھا لیا تم نے، ہوا کیا؟ پیٹ خراب ہی ہو گیا، اور جو ہونے اچھے کی وجہ بڑا ہو گیا۔ جیسے کہہ رہے ہیں دیکھو ہر کی صلاحیت جدا جدا ہے، ایک گھر کے اندر 5 بچے ہوتے ہیں، باپ 5 کو 5 طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں 5 کو 5 طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر ربوبیت کا کچھ حصہ رکھا ہے۔ اب آپ کہو گے بڑے بیٹے کو جس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے چھوٹے کو اس کو ہینڈل نہیں کرتے، وجہ کیا ہے کہ اس کی صلاحیت دوسری، اس کی صلاحیت دوسری۔ اسی طرح ہر چیز کی صلاحیت، جس سے جو بات کہی جا رہی ہے اس صلاحیت کا مالک ہی کبھی اس سے کہا یار بیٹا تم یہ کرو گے، اس سے تو نہیں کہہ رہے، مجھ سے کہہ رہے، بچہ کہتا ہے، لیکن باپ کہتا بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو گے، اگر وہ اس کے خوش قسمتی کہیں گی یا لائق بیٹا بیٹی کا جیسے ابا کہہ رہے ہیں ویسے کروں گا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بھائی یہ روحانیت کا معاملہ بھی ہے، اور اصل معاملہ یہی ہے، اور اسی سے دنیا بھی ہے اور اسی سے آخرت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم دنیا دین کو ہٹا دیں تو دیکھ لو جا کے دنیا میں تجربے جا کے دیکھو، آج ہی آپ کے پاس موبائل ہے، نیٹ کھولو اور دیکھو، جتنا زیادہ مالدار ہے اتنا ہی بیچارہ برباد ہے، نہ اس کی بیوی اس کے پاس ہے، نہ اس کے بچے اس کے پاس ہیں، نہ اس کے معاملات اس کے پاس ہیں۔ اگر پیسہ ہے تو کھا نہیں سکتا، فلاں ہے تو یہ نہیں کر سکتا۔ کہہ رہا ہوں اگر یہ دولت جس کے پاس دین کے بغیر آئی ہے اس کے عذاب بن کے آئی ہے، تو بھائی دین کے بغیر جو بھی چیز ہمارے پاس ہے وہ صرف لعنت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں کر رہے، اچھا بھائی تو پریشان رہو گے، اس لعنت میں گرفتار رہو، اور اگر تم کر کے دیکھو تو کیا ہوگا میری سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں
میں نے تو زندگی کا ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے صحبت سے یہ چیز حاصل کی نہیں بھائی، جو فائدہ اس میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں، جو مزہ اس میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں، اور ہم چند لوگ اس کی تجربہ کرتے رہتے ہیں. فلاں جگہ چلو بڑی خاطر بتا رہا جو کس نے کی، بھائی آپ تو کوئی کام کے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ نے. اسی طریقے سے ہر وہ کام اگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ کامیاب ہو اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عزت مال جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس سے تمہاری سوچ زیادہ فرمائے، لیکن شرط ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک شرط ہے. دیکھو جنت میں جانے کا شرط کیا ہے؟ ایمان. بغیر ایمان کے جنت میں جائے گا، یہ شرط ہے. کوئی جائے بغیر بہت سے اچھے سے اچھا مان لے کے جائے، ایمان نہیں لے سکتا. اسی طرح ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز پہ ایک شرط ہے. تم یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ دے دوں گا، تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے ایسا کروں گا. تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہے، تمہاری آخرت بھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم یہ کرو گے میں تمہیں یہ دوں گا. تو یہ بھائی شرط ہے، اس شرط کے بغیر ناممکن ہے. تم یہ چاہ رہے ہو کہ میری ساری خواہش پورا ہو، اللہ کہتا بالکل ہوگا. تم اپنی میری ساری خواہش پوری کر دو، میں تمہاری ساری خواہش پوری کر دوں گا. تو کہنے کا مقصد سے سمجھانے کا یہ ہے کہ بھائی یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ اس کے بغیر، یہ شرط کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اب اس شرط کو حاصل کرنے کے لیے اس کا طریقہ ہے. دیکھو اس طریقے سے وہ چیز حاصل ہو. جیسے میں نے کہا، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک کہ اس شخص کے لیے طریقہ پانچوں بچوں کا مختلف ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے روحانیت کا بھی سلسلہ ایسا ہی ہے. کسی کو 4 قدم چلنے کے بعد وہ چیزیں مل جاتی ہیں اور کسی کو 40 قدم کے بعد نہیں مل رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ معاملات اس کے دوسرے ہیں، اس کے دوسرے ہیں. یہ کسی اور درجے کا ہے، یہ کسی اور درجے کا ہے. تو بات کو سمجھنے کے لیے یہ دنیاوی دماغ کے لحاظ سے اس شرط کو پورا کرنا پڑے گا. جتنی جلدی ہم اس شرط کو پورا کریں گے اتنا ہی ہم کامیاب ہوں گے، اور جتنا ہم اس میں ڈیلے کریں گے اتنا ہی ہم پریشان ہوں گے. سمپل ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ سمپل ہے. یہی اس کی بنیاد ہے. جو اس بنیاد کو سمجھ گیا وہ کامیاب، جو اس بنیاد کو نہیں سمجھا وہ ناکام. تو ہم نے اور آپ نے یہ جو ہم ڈیلے کر رہے ہیں کہ بھائی آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے آہستہ آہستہ، لیکن جتنا تم آہستہ کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے نقصان ہے. کیونکہ وقت گزر گیا، دیر ہو گئی اور کچھ پتا نہیں. جیسے میں نے کہا اس ہفتے تو بچ گئے، اگلا ہفتہ بچ نہیں پائیں گے. تو ہو سکتا ہے اس سے والے ہفتے بھی بچ جائیں، لیکن ایک ہفتہ ایسا آئے گا جس میں ہم اور آپ نہیں ہوں گے. جس طرح ہم سے پہلے لوگ تھے وہ نہیں. تو آپ سے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، ایک ہی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. دیکھو کامیابی صرف اسی میں، اس کے علاوہ آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہاں آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہے. اگلے سے اگلا ایمان کی اور چلا جائے، لیکن ایمان کا ہونا شرط. یہ بار بار کرو شرط. اسی طریقے سے یہ جو زندگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس شرط کو سمجھنا ہے کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا شرط پوری کرنی ہے. اب معاملہ یہاں پر آتا ہے، میں تیار اس شرطوں کو پورا کرنے کے لیے. تو دنیاوی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک کام کرو، تمہیں کیا کرنا پڑے گا، پیسے کمانے، دیکھو مکان بنانا ہے، تمہیں اپنی بیوی کو، بچوں کو، سب کو چھوڑ کر جو ہے وہ امریکہ جانا پڑے گا، اور امریکہ جا کے 10 سال لگانا پڑے گا. وہاں تمہارے بیوی بچے بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں مر بھی جائے. 10 سال کے بعد جب تم کما کے آؤ گے تو اتنے پیسے تمہارے پاس ہو جائیں گے تو مکان بنا لو. چل پڑا بھائی. تو بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، تکلیف کو اٹھایا، اکیلا رہا، اس نے اتنے پیسے کمائے اور وہ آگے یہاں پہ اس نے مکان خرید لیا. لیکن ہمارے یہاں روحانیت میں یہ ایسا نہیں. یہی تو سب سے بڑی زبردست بات ہے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑنا. جیسے کھا رہے ہو ویسے ہی کھاؤ، جیسے پہن رہے ہو ویسے ہی پہنو، جیسے سو رہے ہو ویسے ہی سو، بلکہ اور پیر پھیلا کے سو. ایک چیز کو سو کر لو، اس کی شرط کیا ہے کہ جو میرے نبی نے کیا ہے اس طریقے سے کرو.
بس کہانی ختم. اور وہ بھی کیا ہے, سیدھا پیر الٹا پیر. بھائی پیر ڈالنے میں کیا تکلیف ہے؟ یہ تکلیف نہیں. سیدھے ہاتھ سے کھانے میں کیا تکلیف ہے؟ وہ تکلیف نہیں. پانی بیٹھ کے پینے میں کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں. یہ تو میں روحانی بتا رہا ہوں. اگر آپ اس کے جسمانی فائدے دیکھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے یار, اتنے فائدے. تو میں بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بھائی کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ بھی نہیں. مزے کی بات تو یہ ہے, نہ چھوڑنا ہے, نہ الٹے لٹکنا ہے, نہ بھوکے رہنا ہے, نہ پیاسے رہنا ہے. سب کچھ تم جو کر رہے ہو وہی کرو. بس دو چیز کو صحیح کرو. ایک نیت جو ذہنی طور پر دل طور پر ہے, اور کچھ بھی نہیں کہ جو کرو گے اللہ کے لیے کروں گا, رضا کے لیے اللہ ہی کروں. بیوی کو پاس جاؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے, کھانا کھاؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے, باتھ روم جاؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے. یہ نیت ہوگی. جو کام بھی کروں گا اللہ کے لیے. اس کے فوائد دوسرے مزے الگ ہیں, اس کو کام نہیں کرو, وہ وہی نہیں, وہ کہیں نہیں جا رہا. لیکن تم نے یہ بات کہنی ہے کہ اللہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ تیری رضا کے لیے کر رہا. اگر تو نہیں کہتا تو میں نہیں کر رہا. دل میں یہ بات کرنی ہے, کوئی اس کے لیے آپ کو لکھ کے دینا نہیں ہے, بہت آسان ہے. دل میں یہ بات کرنی ہے, میں پڑھ رہا ہوں یا اللہ تیری رضا کے لیے, میں گھوم رہا ہوں اللہ تیری رضا کے لیے. تو بات صرف یہی ہے کہ یہ کام دل میں کرنا ہے. یہ دل کے اندر اس کا ایک طریقہ بنا لو, ایک معمول بنا. جو بھی کروں گا اللہ کی رضا کے لیے. یہاں پہ سنا اللہ کی رضا کے لیے, یہاں سے جاؤں اللہ کی رضا. بس ایک چیز کو ذہن میں بٹھا لو کہ جو کام کرو اس کو پہلے سے سوچ لو, دل کے اندر سوال کرو یہ کیوں کر رہے ہو, اور جواب اس کا یہی کام بولو کہ اللہ کی رضا کے لیے. بھلے دل کام میں کہہ رہا ہوں معمول کو بناؤ تو دیکھو تو کہانی کیا ہوتی ہے. ایک تو ذہن دل کو یہ بنا لے, دوسرا جو عمل کرو وہ سنت کے مطابق ہو. سیدھا پیر الٹا پیر. سنت کیا ہے؟ سیدھا پیر الٹا پیر. بیٹھ کے کھانا کھڑے ہو کھانا ہے بھائی. سوتے وقت جو ہے وہ استغفار پڑھ لینا, بھائی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا. یہ سب کسی پہ کیا جا رہا ہے؟ کہہ رہا ہوں گناہ بھی ہوگا, تم فلمیں بھی دیکھو, تم گانے بھی سنو, تم جو مرضی کرو, لیکن اس کو اللہ سے کہو یا اللہ یہ گناہ کا کام مجھے چھڑا دیجیے اور مجھے معاف فرما دیں. بس اتنا آسان. لیکن معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک تو اللہ معاف کریں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, جو نیک اعمال بھی کر رہے ہیں, اس کی ایک تو روح ہی نہیں, وہی لعنت بن کے ہم کو مسلط ہو رہی ہے. جو کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے ہیں اس کی تو کہنے کیا, لیکن جو کر رہے ہیں وہ لعنت کیوں کہ اس کی نیت ہی میں فطور ہے. وہ نیت ہی اس لیے تصویر کیوں پڑھتا ہوں میں, تو تصویر میرا رزق بڑھ گیا. اب رزق کہتے ہیں اللہ نے, اچھا رزق بڑھانے کے تصویر پڑھنا بڑھاؤ رزق, وہ تو بڑھ کے نہیں دے رہا, تو نیت نہیں اس کے سب. اور اگر بڑھا بھی دیا تو میں نے کہا وہ رزق کیا لے کے آ رہا ہے, وہ ایک بیوی کو لے کے آ رہا ہے. بیوی کیا ہوگی, عذاب جان بن گئی. وہ کیا لے کے آ رہا ہے, ایک مکان خرید کے لا رہا ہے. مکان کیا ہوگی, عذاب. وہی چیز اس کے لیے عذاب جان بن گئی. اور جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے جب اللہ راضی ہو گیا تو بھائی آج بھی جو ہے وہ تمہارے لیے گلزار بن جائے گا. کتنی زبردست چیز ہے. ذرا سوچو صرف دو چیزوں کے لیے کہ اگر آگ میں بھی ڈال دیں گے تو وہ بھی گلزار بن جائے گا بھائی. تو اس کے شاعر یہ کہتا ہے کہ جب فنا کیسا بقا کیسی, فنا کیسا بقا کیسی, جب ان کے آشنا ٹھہرے, کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے. جب اللہ سے تعلق بن گیا پھر گھبراہٹ پریشانی کس بات کی ہے؟ کچھ بھی نہیں, ہر چیز جو ہے وہ سیکھی ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بھائی تم جو ڈر رہے ہو, تم جو تمہارے اندر خوف ہے کہ میں اگر 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دوں گا تو میری چیزیں چلی جائیں گی, اللہ معاف کرے چلی کیا جائیں گی, وہی چیزیں بن جائیں گی. اور جو تم کرتے آ رہے ہو کرتے تو آ ہی رہے ہو, لیکن جیسے بتا رہے ہیں ویسے کرو. کہ میں صدقہ پہلے دیتا تھا, میں پریشانی سے بچنے کے دیتا تھا, آج میں صدقہ پریشانی سے بچ نہیں دیتا ہوں بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیتا ہوں. فرق آ گیا دونوں آسمان سے. پہلے بھی میں پیسے خرچ کرتا تھا, لیکن پہلے جو میں پیسے خرچ کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے فلاں کی بہن کے لیے کیا, بھائی کے لیے کیا, فلاں کے لیے کیا, تو وہ نہیں کرتا تھا میں بہن کے لیے کر رہا ہوں. آج میں کر رہا ہوں تو میں بول کے بہن کے لیے بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. فرق دیکھیے کتنا آ گیا, معاملہ بدل گیا ہے. پہلے میں پیسے کو کما رہا تھا وہ صاف طور پر بچوں کے لیے کماتا ہوں. آج میں یہ نہیں بول سمجھنے کا نہیں بھائی اللہ کے حکم کے لیے کماتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کماتا ہوں. فرق آ گیا. یہ
رضا جو ہے وہ تمہارے لیے گلزار ابراہیم بنا دے گا. اور اگر یہ رضا نہیں ہے، وہ مال ہے، وہ بیوی ہے، وہ بچے ہیں، وہی تم کو لعنت بن کے ایسے مسلط کر دیا جائے گا کہ تم کان پکڑو کہ اللہ معاف کرے، یا اللہ یہ کاروبار ہے میرا، صبح سے لے کے رات تک پریشانی، یہ نوکری ہے میری، صبح سے لے کے رات تک پریشانی، یہ بیوی ہے میری، یہ بچے ہیں میرے، تو پریشانی آ رہی ہے. وجہ میں نے بتا دی بہت آسان، کہ تمہارے اندر نیت کے اندر فتور جو ہے وہ تمہیں لعنت بن کے تم پر مسلط ہو گیا. اور جب وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو گیا، بھائی آج بھی جو ہے گلزار ابراہیم بن گئے. ہے کتنا آسان فارمولا. لیکن اللہ معاف فرمائے وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جیسے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے ان کو بہرا گونگا کس لیے؟ اس لعنت کی وجہ سے جو ہم پہ طاری ہوئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ لعنت بن کے ہم پہ آ رہا ہے، ہم کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن وہ لعنت بن کے ہم پہ آ رہی ہے، ہمارے بچے تو ہیں لیکن وہ لعنت بن کے ہم پہ مسلط ہے، ہمارے گھر والے رشتے دار ہیں، میرے بھائی بہن سب ہیں لیکن وہ سب مجھ پہ لعنت بن کے مسلط ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لے لو اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے. تو بیوی بچے بھائی کیا دیں گے سوائے لعنت؟ تو مل رہی ہے، ہم سب کو جانتے ہیں. اس وقت کے دور حاضر کا جو فتنہ ہے سب سے بڑا، وہ یہی ہمارے عزیز و رشتے دار. کسی کا باپ فتنہ ہوتا کرتا ہے لیکن باپ فتنہ بن چکا ہے، عذاب بن چکا ہے. ماں ہو سکتی ہے، وہی ماں عذاب بن چکی ہے. کیا بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹا عذاب بن چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری نیت میں فتور ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے دیکھو اللہ سب کچھ، اللہ کی غیرت ایسی ہے، وہ کہتا ہے میں سب معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. بات صاف کہا ہوا، دیکھو شرک معاف نہیں کروں گا. شرک کیا ہے؟ شرک یہی ہے کہ تم اس کے ساتھ اس کے جو وہ کر رہا ہے اس کو دوسرے کو شریک کر دیتے ہو. تم سمجھ رہے ہو شاید میری بیوی دے رہی ہے، بیوی کیا دے گی؟ شریک تم نے، اللہ دے رہا ہے سمجھ لو بیوی، تو اللہ دے رہا ہے سمجھ لو بچہ، تو تم نے اس کو شریک کر لیا. تو اللہ کہتا ہے میں شریک کو پسند نہیں کرتا. جیسے ہم اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا چند حصے انسان کے اندر ڈالے ہیں. جو بیوی والا ہے، جو غیرت والا، بیوی کا مطلب غیرت ہے، یا بہن کا مطلب غیرت ہے. یہ غیرت کا ایک عنصر ہمیں دکھاتا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ تم کسی کو برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں. سوال ہی پیدا کریں کیا اپنی بہن؟ تو بات یہ کہ اندر سے غیرت آتی ہے، نہیں آتی کیا ہو رہا ہے؟ بات کو گندہ دیکھنا تک پسند نہیں کریں گے کیونکہ غیرت ہمیں یہ چیز، تو یہی غیرت اللہ کی اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ کہتا ہے دے میں رہا ہوں ہے، گاہ اٹھا رہا ہے، کیا میں پوچھ رہا ہوں، کر یہ پوچھ رہا ہے، کر کے دکھا دو. بھائی ناکام. اور جب وہ کامیابی عطا فرمائیں گے تو کیا ہوگا کہ ایک جو ہے وہ کیا جسے کہتے ہیں کہ ایک بکریاں چلانے والا گورنر بنا دیا گیا. صاحب کیسے ہوا پتہ نہیں، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، نہ اس کے بعد قابلیت نہ کچھ. پھر اللہ کہتا ہے کہ داد ہوگا قابلیت شرط نہیں، بلکہ شرط قابلیت داد کہ قابلیت کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ ہم اس کے اندر وہ قابلیت پیدا کر دیتے ہیں. حضرت عمر کا کہنے کی ضرورت نہیں. آج تک ان کی حکمت جو ہے، ان کی باتیں جو ہے، ان کا عمل آج تک کی گورنمنٹ جو ہے، دنیا کے حکمران جو اس عمل کرتے ہیں. وہ عمر جس کا مزاج اتنا خطرناک تھا کہ وہ کہتے تھے، اس کا والد فرماتے تھے ان کے کہ عمر تم تو اتنے زیادہ برباد ہو کہ تمہیں میں اپنے اونٹ چلانے نہیں دوں گا، اپنے بکریاں چلانے نہیں دوں گا، کیونکہ تم اس کو مارو گے. وہی عمر کیا ہو گیا؟ وجہ کیا؟ یہ کس نے کیا؟ عمر نے کہا کہ میں تو وہی عمر ہوں لیکن دین جب میرے اندر آ گیا تو آج عمر بدل گیا. بھائی یہی ہے اس کی افادیت. تو میں ایک بتا نہیں رہا، 1,34,000 قدم یہ صحابہ سب کی زمین اٹھا کے کیسی نظر آئے گی؟ ہے بھائی ایک سیاہ فام اتنا کالا آدمی جس کو دیکھ کر وہ، جس کے دانت سفید منہ کالا، بندہ جسے کہتے ہیں مجھ سے کوئی شادی کرے گا؟ میرے ساتھ شادی کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ تو میں ایسا ہوں کہ تم مسلمان ہو، تم ضرور کرے گا. فلاں کہا کہ بھائی اس کو بلاؤ، اس کو جائے گا کہ تمہاری بیٹی ہے تو اس کی بیٹی کی شادی اپنے سے ساتھ کر دو. میں اپنے گھر سے پوچھ لوں، کہنے کا پوچھ لوں. گھر پہ گئے، پوچھا کہ بھائی فلاں صاحب ہے جس کی شکل ہوئی ایسا ہے
وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شادی جو ہے اس کے ساتھ کر دیا گیا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ کہاں وہ کہاں کوئی میل نہیں ہے, کوئی ملاپ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کہ بھائی نبی کا حکم ہے, تو نہیں منع کر دو. اجازت لگا صاحب کیونکہ بچی نوازی اس کی بچی کو نہیں بتائیے بھائی صاحب میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. بہت ہی خوبصورت حسین ترین, آپ جا کے کہیے کہ میں تیار ہوں اور شادی کی تیاری کی. نکاح وہ گیا بھائی گھر پہ تیار ہے آپ. اب وہ کالے آدمی جو بالکل ہی بدصورت تھا وہ کہہ رہے بھائی وہ جیسے آدمی سے بھی شادی کر سکتا. اب یہ بات ہوئی نہیں تھی کہ اعلان ہوا اس کا جہاد کا, کہ بھائی جہاد میں جو ہے وہ سب جمع ہو جائے جہاد کے لیے. اس نے سنا کہ بھائی جہاد کے لیے جمع ہو جائے. تو اس کے بعد جو ذرا بستہ تھا, یہ پیسے بھی نہیں تھے, کچھ تھوڑے بہت چیزیں جو اپنی کہا جاتا بیوی کے لیے سامان خرید کے لے آؤ. وہ جا رہا تھا, آواز وہاں پر سنی, اس نے کہا کہ بھائی یہ جہاد کے لیے میں جہاد پہ جاتا ہوں, پھر آپ شادی کروں گا. وہ سامان بیچ کر وہ خرید لیتا ہے, تلوار وہ جو بھی, اور جہاد پہ چلا جاتا ہے. جہاد پہ جاتا ہے وہاں پہ وہ شہید ہو جاتا ہے. جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں یہ بولا بننے جا رہا تھا, یہ کیا شہید ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جنت کی حوریں جو ہیں وہ اس کو آگے لے جا رہی ہیں کہ اب یہ ہمارا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی یہ دین ایسا ہے, یہ ایسی زبردست دولت ہے جس کو والد صاحب کے اشعار میں دوسرے کو کہتے ہیں رکھے پارس بیچے تھے. بھائی ہم نے اس کو پارس پتھر ہمارے پاس ہے وہ بیچ رہے تھے, زہیل اور جتنے ہمیں شاید نہیں کوئی. بھائی یہاں تو عزت ہی عزت ہے, یہاں تو مالی مال ہے, یہاں تو سب کچھ ہے. بس شرط یہی ہے بھائی خدا کے لیے اس چیز کو, جو چیز دنیا میں بھی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے, ایک چائے بنانا, ایک روٹی بنانی, اس کے اندر 2 چیز استعمال ہوتی ہے, اس کو بھی سیکھ کے کرتا ہے تو اس کا رزلٹ آتا ہے. اسی طرح بھائی اس کو سیکھ کے کرو, جیسے کہہ رہے ہو ویسے کرو, اپنی صلاحیت کے لحاظ سے کرو. اور اس کی تمہاری صلاحیت کون سمجھ سکتا ہے؟ تمہاری ماں, تمہارا باپ. کیونکہ باپ کو بیٹے کو باپ ہی سمجھ سکتا ہے, اس کے علاوہ بغیر کے سمجھے. بیٹے کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے, اس کے علاوہ بغیر کے سمجھے. اب یہ ماں باپ کہاں سے لایا؟ تو آپ کا مسئلہ یہ آ جاتا ہے بھائی یہ تو بات صحیح ہے لیکن ہمیں سمجھے ہے کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ربوبیت کا نظام پیدا کیا. اس ربوبیت کے نظام کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کا پیر ہوتا ہے, جو ان کا استاد ہوتا ہے, جو ان کا روحانی پیشوا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پیشوا کے اندر وہ قابلیت ڈال دیتے ہیں کہ وہ بچے کو جیسے ماں سمجھتی ہے, جیسے بچے سے ماں محبت کرتی ہے ویسی وہ اس سے محبت کرتا ہے, اس کی ہر چیز کو ایسی دیکھتا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا, بلکہ وہ صرف اس کے اندر ایک ربوبیت کی ایک نشانی آ جاتی ہے کہ وہ اس کو ایسے دیکھتا ہے جیسے میرا بچہ ہے, اس کو تکلیف کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کی تکلیف ہے. تکلیف اس کو ہے, وہ کیا ہے, تکلیف اس کو ہے, بچے کو ہے, پریشان ماں باپ ہوتے ہیں. یہ ربوبیت کا نظام بھائی اصل معاملہ یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے, تو ماں باپ بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اور آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں, بہت سے لوگ چل رہے ہیں 30 سال سے 40 سال سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے, رزلٹ نیگیٹو ہے. وجہ میں نے بتا دی بھائی, وجہ سے کر کے دیکھو تھوڑی بات, 40 دن اس طریقے سے کر کے دیکھو جس طریقے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ہر قدم پہ جیسے کہا 2 چیز کو مقدم کر لو, ایک نیت کو اور ایک عمل کو. کہ نبی نے جو کیا ہے میں ویسے کروں, میں گھر سے نکلوں گا بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلوں گا, کاروبار ہو یا نہ ہو تو بات کی بات, لیکن اللہ نے جو کہا ہے میں وہ کروں گا, اور جو میرے ساتھ ہوگا میں اس کو شکر کروں گا, یا اللہ تجھے یہ منظور ہے, یہی صحیح. پھر دیکھو کہانی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو وہی ہوگا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں کہنا یہ تو وقت ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. جس فکر جس پریشانی میں ہم اور آپ مبتلا ہیں تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. جسے کہتے ہیں کہ پینے سے بھی نہیں جو قبر کے اندر ہونے والا ہے, دیکھو بڑھاپے میں ہونے والا ہے, دیکھو تھوڑا بوڑھے کو دیکھو کیا ہوگا. تو بھائی خدا کے لیے یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے, بار بار آلٹرنیٹ نہیں ہے. جتنی جلدی ہو سکے اس کو کرو, جتنی جلدی ہو سکے اس عمل کو پورا کرو, اور پھر دیکھو اس کے مزے ہے. بھائی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ نہیں, ورنہ دنیا میں رہتے ہوئے کیا بتایا جس جہنم سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں
اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جس کی شادی نہیں وہ شادی کر کے جہنم میں مبتلا ہو گیا، جس کی شادی ہوئی بچے پیدا کر کے جہنم میں مبتلا ہو رہا ہے. جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے ہم اور آپ اسی چکروں میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسئلے ختم نہیں ہو رہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وجہ یہی ہے جیسے میں نے کہا کہ چکر ہے بھائی، یہ چکر ہے. وادی دیا ہے 40 سال تک عذابی کیفیت ہے، وہیں پہ رہو گے جہاں بلکہ زندگی گزار چکے. اب مقصد بڑا خراب ہے، تمہاری کڈنی کام نہیں کرے گی، تمہارا پھیپڑا پراپر کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لوگ بھی اب تھک چکے ہیں تمہاری ضد کو پورا کرتے کرتے. یہ چیز بھی اب بہت ہو چکی. جس دن تم گرے پھر اٹھنا مشکل ہے، کیونکہ جب شوگر گئی بلڈ پریشر آؤٹ ہو گیا، بلڈ پریشر آؤٹ ہو گیا تو کڈنی خراب ہونی شروع ہو گئی، تو کڈنی خراب ہونی شروع ہو گئی تو پیر سویلنگ آ گئی، تو پیر کس کی چیز پہ ایک سرا بگڑے گا اور سب کو بگاڑ دے گا. اور آج آپ موقع ہے کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو بار بار کہہ رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی تجربات ہے اور میرے تجربات تو میں آپ کے سامنے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ایسے ہی اب کرنا میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف 2 چیزیں ہیں، نیت اور عمل. نیت صرف اللہ کی رضا اور عمل صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ان 2 چیزوں کو آپ نے کرنا ہے اور ان 2 چیزوں کو آپ جب آپ کر گئے تو آپ بس پھر آپ خود بخود باقی چیزیں ہوتی چلی جائیں گی، خود بخود وقت مل جائے گا، آگے بیٹھ جائیں گے. ورنہ کچھ لوگ ہم میں سے ہیں ایسے جو 4 ہفتے پہلے کہتے ہیں وقت نہیں ملنا، کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا. اور جو پرانے آنے والے ہیں وہ تو کہہ رہے صاحب تو 20 سال سے ایسے آ رہے ہیں، وقتی وقت آج تک ناگا نہیں ہوا. اللہ ماشاء اللہ کبھی ہو گیا ہوگا، لیکن چاند بوجھ بھی ناگا نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے چکر میں پھنسائے نہیں، ورنہ چکر میں پھنسے. آج سسرال کا معاملہ، کل بیوی کا معاملہ، کل بچے کا معاملہ، کبھی وہ بیمار، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی. وہ آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا. لیکن جہاں ہم نے تھوڑی سی اللہ سے مدد مانگی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی تو بھائی وہ ساری توفیق عطا فرمائے گا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ تو میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. دیکھو ایسا ہوا کر رہا، ایسا ہوا. جب ایسا ہوا تو آگے بھی سب ہوگا. اب آپ سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو 2 چیز کو اپنے اوپر لازم ہے اور یہی چیز بھی آپ سے نہیں ہو پائے گی. یہ بھی سن لیجیے، یہ چیز بھی آپ سے نہیں ہو پائے گی. ٹھیک وقت جیسے میں نے کہا، جیسے میں نے شروع سٹارٹ کیا تھا کہ بھول جاتا ہے، بھول جاؤ، ٹھیک وقت پتہ چلے بھول گئے. اب اس کو صحیح کرنے کا ایک نسخہ اور بتا رہا ہوں کہ روز کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو. یا اللہ یہ میری حاجت ہے، یہ میری حاجت ہے، یا اللہ آپ اس حاجت کو پورا کر دیجیے. دیکھو بار بار کہہ رہا ہوں، جب یہ حاجت پوری ہو گئی تو سب کچھ پورا ہو گیا. ہم حاجت میں لگے ہیں مکان بن جائے، ہم حاجت میں لگے ہیں کہ عزت بن جائے. بھائی جب اللہ مل گیا تو سبھی کچھ مل گیا. آج میں نے ایک صاحب آئے، میں نے کہا صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیے. ٹائم جو ہے ٹائم ابھی 7:10. ایک ایسے صاحب آئے، میں نے کہا ایسا وظیفہ بتائیے جس کے اندر میں رزق مشاہدہ ہو جائے. میں نے کہا بھائی وظیفہ تو ہے لیکن میں آپ کو ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ ساری چیز صحیح ہو جائے، کیونکہ وظیفہ جب تک اللہ قبول نہیں کرے گا اس وقت میں کچھ آگے نہیں. اگر قبول کر لیا تبھی تو کیا ہوگا، جو عمل اگر قبول ہو گیا تب اس کا رزلٹ آئے گا. تو ہم کیوں نہ اس وقت وہی عمل کریں جو ایک چیز ہو جائے. آج آپ کہہ رہے تو شادی، کل کہہ رہے بچے کی شادی، پرسوں میرے پاس آئے پیر میں درد ہو رہا ہے، پرسوں میرے پاس، یہ تو زندگی کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ عرض کرا کہ کہانی کیا ہے، اگر ہم ایک چیز کر لیں تو سب کچھ ہو جائے گا. جیسے ایاز بار بار سناتا ہوں، خود سنا رہا کہ سب ایاز جو ایک نوکر تھا وہ بہت ہی بادشاہ کا ناک کا بال بن گیا تھا، نوکر غلام تھا معمولی، لیکن ایاز کے اندر جو سمجھ تھی وہ دوسرے میں نہیں تھی. اسی طرح ایک وقت ایسا تھا کہ ایاز صاحب آئے اور سارے جو بادشاہ کا وہ سجا ہوا تھا دربار، تو سب سے کہا مانگو. سب نے اپنی اپنی ضرورت کو ایاز سے مانگا. کس کی ضرورت؟ ایاز سے بھی کہا کہ ایاز تم بھی مانگو. تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کہہ رہے تھے میں مانگتا ہوں. نے کہا ہاں بھی کہو. تو اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ ہو گیا میرا، سب کچھ ہو گیا. تو اس نے کہا دیکھا یہ ساری کی مرادیں ایک چیز میں ہے، بھائی اس کو حاصل کر لو. جب تم نے یہ حاصل کر لیا بھائی یہ تو زندگی ہو سکتا مرنے کے بعد بھی تمہیں چاہیے. تو کیوں نہ ایسا وظیفہ ہم پڑھیں جس میں یہ چیز ہمارے ہاتھ آ جائے. اور وظیفہ کیا ہے؟ یہی کہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرو، اللہ کے رضا کے لیے کرو.
ہر چیز میں اللہ کی رضا سے کروں گا، بس یہ اس کا وظیفہ ہے. اور اس کو یاد رکھنے کا وظیفہ جو میں نے کہا وہ بھی اللہ ہی سے کہو گے. 2 رکعت نماز نفل کو یا اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی آپ کروا دیجیے. تو پھر دیکھو کہانی کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. وہ خود ہی یاد دلائیں گے، وہ خود ہی سب کچھ کروائیں گے. تمہارا بیڑا پار بھی اللہ ہی کرے گا. ورنہ میرے بچے، میرے بھائی، میرے جو بھی متعلقین 50 سال 40 سال سب نے اپنی بھی زندگی گزار دی، حاصل کچھ بھی نہیں. حاصل وہی اٹکے ہوئے، کوئی کسی میں اٹکا ہوا ہے، کوئی کسی میں، کوئی دنیا میں اٹکا ہوا ہے، کوئی بچوں میں اٹکا ہوا ہے، کوئی مال میں اٹکا ہوا ہے، کوئی گھر میں اٹکا ہوا اٹکا ہوا ہے. بھائی خدا کے لیے سکٹ سے نکلو. اور جیسے میں بار بار ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں، دیکھو اس ہفتے بچ گئے، اگلے ہفتے یہ بچنا پتا نہیں. اگلے ہفتے ہم قبر کے اندر، تو بھائی اس کی تیاری کرو. نہ کہ تم شادی کی تیاری، نہ کہ تم کاروبار کی اس کو بڑھانے کی تیاری، نہ کہ تو بات سوچ و فکر جب تبدیل ہوگی تو ہماری نیتیں تبدیل ہوں گی. ورنہ یہی لعنت تمہاری گھما کے وہی لانا، وہی فکر. کوئی ایسا وظیفہ ہو جس سے میرا کاروبار چل جائے. کاروبار چلے گا تو کیا چلاؤ گے؟ گھر چل جائے گا ہے بھائی. اس کے بعد کیا؟ تو بھائی کیوں نہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو سب کچھ چلا دے وہ ہے اللہ. وہی انتظام کرے گا، وہی سب کچھ کرے گا. تم اگر ان چکر میں پڑو گے تو میرے بچے، میرے بھائی، میں نے آپ سے کہا لعنت بن کے مسلط ہے. اپنی خواہش مت رکھو، بلکہ اللہ جب دے گا تو وہ اس کا انتظام خود ہی کرے گا. جیسے مثال میں بار بار کہہ رہا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، آج بھی ہم مسلمان ہیں، اللہ کا وہی حفاظت کر رہا. ہمیں امتحان میں نہیں ڈال رہا کیونکہ پتہ کمزور ہے. ورنہ ایک بچہ چھوٹا ہے، ماں ہے، اس کے سامنے کہتے ہیں کہ بھائی تم ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ تمہارے بچے کو، یہ 4 مہینے کا بچہ ہے، اس کو میں آگ میں ڈال دوں گا. امتحان اتنا سخت. ہم اور آپ کو 50 روپے میں ایمان بیچ دیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ڈال دو، میں اپنے بچے کو آگ میں جلتا دے دوں گی لیکن ایمان سے نہیں پڑوں گی. امتحانات ہیں ہمارے اوپر، تو کوئی امتحان نہیں. تو ہم پہ اللہ نے کیوں دیا؟ انہوں نے ہمیں عطا فرمایا، وہی ہماری حفاظت فرما رہا. تو جو بھی پھر آئے گا تمہارے پاس، وہ تمہارے پاس مال آئے گا، وہ بچے آئیں گے، وہ بیوی آئے گی، وہ گھر آئے گا، وہ سارے کا انتظام وہی کرے گا جس طرح ایمان کا انتظام کرے گا. لیکن اگر تم نے از خود کوشش کی تو بھائی سب کر چکے ہو، اب کوئی ٹائم نہیں. اب تو قبر میں جانے کی بات کر رہا ہوں. اس ہفتے بچ گئے، اگلے ہفتے بچنے کا پتہ نہیں ہے. اور وہاں پہ جانا جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں کے بعد اعمال ختم، جیسے ہو ویسے ہی رہو گے. ماشاء اللہ تعالیٰ جس کو فضل سے بخشے بخشے. لیکن اللہ عادل ہے. اللہ انصاف ایسا نہیں کرے گا. ایک آدمی کے ساتھ جس نے نیک اعمال کیے اس کو جنت میں اس کو تکلیف میں رکھے گا، اور جس نے کچھ نہ کیا ایسا نہیں ہوگا. ہاں کچھ عرصے ڈال دے گا جہنم میں، چلو قبر کے عذاب تو اس کے بعد اپنی رحمت سے ڈال دے گا. لیکن یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی وقت نہیں ہے. اور جو کرو گے آپ خدائی قسم کھائے کر رہا ہوں، مزے ہی مزے ہیں. دنیا میں بھی مزے ہیں اور مرنے کے بعد بھی مزے ہیں. تو بھائی فیصلہ ہم نے خود کرنا، یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے. اور فیصلہ بھی کیا مطلب میں نے کہا نا آلٹرنیٹ نہیں ہے، یہ میں نہیں کر رہا، مت کرو. آج بھی کروں گا، میں کل سے شروع کروں گا، کل سے شروع کروں. آلٹرنیٹ نہیں ہے. آج موقع ہے، کل تک کس کو پتا ہے موقع ہے نہیں. آج سے ہی کرنا ہے بھائی، ابھی سے کرنا ہے. ہمیں بھی پتا ہم گھر جا رہے ہیں، ہم جہاں سے جا رہے ہیں جنت میں جا رہے ہیں، گھر نہیں جا رہے بلکہ جاننے میں جنت میں جا رہے ہیں. ایسا کر کے چلے جائے. لیکن ذہن میں تو وہی بسا ہوا ہے، مال، بیوی، بچے، کچھ لعنت ہے. اور صاف اللہ نے کہا، میں تھوڑی سی اللہ کہہ رہا کہ بھائی یہ دنیا جو ہے تو لعنت کی جگہ ہے، اس میں ہر چیز لعنت ہے. شرط یہی ہے کہ آپ نے اگر اچھے اعمال کیے تو وہ لعنت جو وہ آگ گلزار ابراہیم بن جاتی ہے تو آگ ہی، وہ ہے تو آگ لیکن وہ ابراہیم بن جاتا ہے تو وہی بچہ، لیکن وہ بچہ ماں باپ کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے. وہ ہے وہی بیوی فائدہ مند بن جاتی ہے. ورنہ میں نے آپ سے کہا زبردست بچہ ہے لیکن ماں باپ کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. زبردست چیز ہے لیکن ماں باپ کے لیے پریشانی کا کچھ بنا ہوا ہے. تو اس لیے آپ سب سے بڑی درخواست ہے کہ ٹائم نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے، اور مزے اڑانے کا وقت شروع کر دو، دیر مت کرو.
جو کل کرنا ہے وہ آج سے شروع کرنا ہے، اور جو آج سے کرنا ہے وہ کل کے لیے نہیں چھوڑنا ہے، آج سے آج شروع کرو، پھر دیکھو یہ اگلے ہفتے آؤ تو کہانی بدلی بھی ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ میں دنیا کو چھوڑ کے نہیں آ رہا، میں تو ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اس کے بزرگوں کی صحبت کرتے کرتے 30 سال 40 سال لگانے کے بعد یہ تھوڑی بات سمجھ میں آئی گا، تو میرا تو اس پہ کوئی ہوئی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں ملوث ہو، آپ کو میں اللہ کے لیے دنیا چھوڑا مطلب اس لعنت کو چھوڑا، آپ کو انعامات ہیں۔ میں 20 سال 40 سال کے بعد مجھے وہ نہیں ملے گا جو آپ کو 20 دن کے اندر مل جائے گا، کیونکہ آپ نے بڑی چیز چھوڑی ہے اللہ کے لیے، اس مزے کو چھوڑا، اس گناہ کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرے گا کہ اس کا ثواب اس کے لحاظ سے دیتا ہے۔ تو آپ سب سے میری درخواست ہے بھائی مزے کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر خدا نہ کرے مزے نہیں کرو گے، یہاں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہو، وہاں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہو، وہاں کا مسئلہ یہ والے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين یا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، کرم ہی کرم ہے، جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یا اللہ آپ نے پھر ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ آپ نے پھر ہمیں یہاں بٹھایا، اپنے فضل سے بٹھایا، اپنے کرم سے بٹھایا۔ یا اللہ جب آپ ہم پہ اتنا کرم کیا، یا اللہ یہ فضل عظیم عطا فرما دیجیے، ہم سے وہ کام لے لیجیے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دیجیے جو آپ کی رضا کا باعث بنے۔ یا اللہ ہم دعوے، یا اللہ ہم ارادے، یا اللہ ہم وعدے روز کر رہے ہیں، یا اللہ ہم پہ اتنی لعنت مسلط ہے، ہم ایسے اندھے ہو چکے ہیں، ہم ایسے بہرے ہو چکے ہیں، جہاں آواز جاتی ہی نہیں، جہاں نظر آتا ہی نہیں، جہاں سماعت کھلتی زبان کھلتی ہی نہیں۔ یا اللہ یہ ہم پہ لعنت بن کے ہمارے بدعمالی مسلط ہو چکی ہے۔ یا اللہ اس کا حل تو صرف آپ ہے، آپ کے علاوہ ہے نہیں کوئی، آپ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا اللہ آپ رب ہیں، آپ مالک ہیں، آپ کی خالق ہیں۔ جس طرح آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، جس طرح آپ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا، یا اللہ تمام دنیا کی تفکرات سے، فکریات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، کن کن چیزوں سے بتائیں، سب سے نکال کے آپ نے ہمیں یہاں بٹھایا۔ یا اللہ یہ آپ کا فضل ہے، یا اللہ یہ آپ نے فضل سے عطا فرمایا۔ یا اللہ جس طرح آپ نے یہ فضل سے عطا فرمایا، یا اللہ ہماری آنکھیں کھول دیجیے، یا اللہ ہم سے اس لعنت کو ختم فرما دیجیے، یا اللہ اس لعنت کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ نے توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کو رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ انہیں کے طرز عمل ہم اپنی زندگی میں ڈال دیں۔ یا اللہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا لباس، ہمارا پوشاک، ہمارا چہرہ، ہماری رضا فتح، کہ اللہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ سنت کے مطابق بنا دیں۔ یا اللہ آپ رب ہے، آپ مالک ہے، آپ ہی بدلیں گے تو بدلیں گے۔ یا اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم تو یا اللہ جتنا ہاتھ پیر مارتے ہیں اتنے ہی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اتنی ہی لعنت ہم پہ یا اللہ مسلط ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا ہم پہ عذاب بن کے حرام بن چکی ہے، ہر چیز ہم پہ یا اللہ ہر چیز جو آپ نے ہمارے لیے یا اللہ معاونت کے لیے عطا فرمایا وہی ہم پہ لعنت بن چکی ہے۔ یا اللہ آپ رب ہے، آج ہمارا فیصلہ اپنے فضل سے فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو پھیر دیجیے، ہماری سوچ کو بدل ڈالیے، ہمارے دلوں کو بدل ڈالیے۔ یا اللہ آج بھی دن گزر گیا، اللہ ہم کا نصیب ہو نہ ہو، یا اللہ آج ہمارا فیصلہ کر ہی دیجیے۔ یا اللہ اگر ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے یا اللہ ہم پہ لعنت کی وجہ سے اگر آپ نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم اہل جہنم میں سے ہیں، یا اللہ اس کو بدل بھی تو آپ ہی سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں، ہمارے معاملات ایسے نہیں کہ ہم اس کو بدل ڈالیں۔ یا اللہ رب ہے، آپ مالک ہے، آپ ہی خالق ہے۔ یا اللہ ہم اس راستے میں چلا دیجیے جو آپ کی رضا کا باعث بنے، ہمیں عطا فرما دیجیے جو آپ کی رضا کا باعث بنے۔ یا اللہ اس چیز سے ہمیں روک دیجیے، زبردستی روک دیجیے۔ یا اللہ جو آپ کے غضب کا باعث بنے۔ آپ رب ہیں، آپ ہم سے کہلوا رہے ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہے، آپ ہی ہمارے ماوا ملجا ہے، آپ ہی ہمارے ساری چیزیں کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ایک فضل عظیم عطا فرما دیجیے، ہماری یا اللہ سوچوں کو، فکروں کو، ہماری ساری چیز کو بدل ڈالیے، اپنے مطابق بنا لیجیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ رب ہے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے، آپ ہی کہلوا رہے ہیں۔ آج آپ نے نبی فرمایا ہے، ہم سب کو یہ جمع فرمایا ہے۔ یا اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گردنیں جھکائے ہوئے ہیں،
شرمندہ ہیں، اپنے لیے پہ بڑے نادم ہیں. یا اللہ ہم نے وقت ضائع کر دیا، یا اللہ ہم کچھ نہ کر پائے، یا اللہ آج موقع آپ نے دیا ہے، آج ہمیں یہ بات کو کہلوایا ہے، ہمارے کانوں میں یہ اتروایا ہے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، ہماری سماعت کھول دیجیے، ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، ہماری سماعت کھول دیجیے، ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہے، آپ ہی ہمارے مالک ہے. کر دیجیے یا اللہ، کر دیجیے. آج ہمیں مایوس نہ فرمائیے. یا اللہ اس وقت پوری دنیا وبائی بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ پریشانی میں مبتلا ہے، خوف و حراس میں مبتلا ہے. یہ سب ہماری بنا مالیہ ہے. یا اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ اس خوف سے نکال دیجیے. یا اللہ اس خوف سے نکال دیجیے. یا اللہ بہت ہے، آپ سے نہ کہیں کہاں جائے، کس کے پاس جائے، بہت کرے گا، کوئی بھی نہیں ہے سوائے آپ کے. آپ رب ہے، آپ ہی مالک ہے، آپ ہی ہمارا خالق ہے، آپ بڑے رحیم ہے، آپ بڑے کریم ہے، آپ بڑے اعلیٰ ہے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجیے، ہماری کایا پلٹ دیجیے. یا اللہ گرمی کو معدوم فرما دیجیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے. آپ ہمارے رب ہے، آپ ہمارے مالک ہے. یا اللہ ہمیں اس پریشانیوں سے نکال دیجیے، ہمیں آخرت نصیب فرمائیے، ہمارے ساتھ معاملات آخرت کا فرما دیجیے. یا اللہ دنیا میں جب تک رکھیے، آخرت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ اپنے فضل سے آخرتی کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں معاملات فرما دیجیے. یا اللہ معاملات فرما دیجیے، مایوس نہ فرمائیے. ہماری دعا ہمارے امین کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے. جو مان سکنے والا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مان پانے والا وہ بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ حساس سانحات سے، مرگ مفاجات سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، زروں سے آنے والے انقلاب کے مضرات سے، بم کے دھماکے، جتنی برائیوں کے فتنے فساد، ذلت سے، خوری سے، پستی سے، بدحالی سے، یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے، وبائی بیماری سے محفوظ فرما لیجیے.